الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک تمام احباب. المدد اے خدا سب کے حاجت روا آج ایمان کی جان خطرے میں ہے. راہزن دین بننے لگے رہنما حق پرستوں کا ایمان خطرے میں ہے. مصطفیٰ کے فرامین ورد زبان مصطفیٰ کی انہی سے کریں کسر شان. کس غضب کی ہیں یہ شوخیاں الامان تیرے پیارے کا فرمان خطرے میں ہے. اہل اسلام کو منتشر کر دیا اب تو ہر فرد ہے ایک فرقہ جدا. اہل ایمان اہل اسلام کو منتشر کر دیا اب تو ہر فرد ہے ایک فرقہ جدا. دشمنان نبی بن گئے اولیاء آج سچوں کی پہچان خطرے میں ہے. حمد و صلات کے بعد میر مجلس میزبان مکرم فاضل جلیل صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران ندیم سیالوی صاحب زید شرفکم السامی
برادر مکرم عزت مآب فاضل جلیل حضرت علامہ محمد وسیم الرضا سیالوی صاحب زید مجدکم العالی، دیگر قابل احترام حضرات مشائخ اعظام علماء کرام برادران اسلام، ماشاءاللہ آج دارالعلوم کا سالانہ جلسہ ہے اور میزبان گرامی قدر نے مجھے خاص موضوع دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قاری محمد ندیم عمران صاحب میں اللہ تعالیٰ نے والد گرامی کی بہت سی صلاحیتوں کا پرتو رکھا ہے، جن میں ان کی سنجیدگی اور نظم و ضبط یہ چیزیں بہت قابل تعریف ہیں۔ اسی طرح موضوع دے کر کوئی علماء سے بات کروانا یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو آج جب کہ آئے روز نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، بالخصوص اہل سنت کے اندر نقب زنی کر کے نئے نئے گروہ بنائے جا رہے ہیں، قاری صاحب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ آپ چند عقائد میں بزرگان دین کے عقائد ہمیں بتائیں، نظریات بتائیں، تاکہ ان نئے نویلے محققین، آج میڈیا پر المیہ یہ ہے کہ بندہ بندہ سکالر بنا بیٹھا ہے اور ہر بندہ اپنی تحقیق کو نشر کر رہا ہے۔ ان حالات میں خصوصاً عقائد اہل سنت آج زد میں ہیں، اس لیے چند باتیں وقت کے اندر رہتے ہوئے میں عرض کروں گا۔ الحمدللہ تعالی ہم مسلمان ہیں اور اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقائد کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں۔ دوستان ذی وقار، اہل سنت کے عقائد پر قائم رہنا اس دور میں انتہائی ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ سب علماء کی جیسے محترم قاری صاحب نے محسوس فرمائی کہ اس پر اظہار خیال کیا جائے۔ تو برادران اسلام، جیسا میں نے عرض کیا، آج اہل سنت کو ہر طرف سے نشانے پر رکھ لیا گیا ہے۔ ان حالات میں علماء اہل سنت کی ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایسا یکتا ماننا جس کا کسی بھی اینگل، زاویہ اور جہت سے اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلکہ الحمدللہ تعالی ہم گواہی دیتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام، اہل ایمان اس پر کار بند ہیں، اور کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی عقیدہ توحید کے بارے میں یہ نہیں ذہن رکھتا کہ نعوذ باللہ کوئی نبی، کوئی ولی اللہ کا ہمسر ہے یا اللہ کا شریک ہے یا اللہ کا مد مقابل ہے، بلکہ اہل سنت پر آج ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ عموماً سنی حضرات شرک کرتے ہیں۔ میں اپنے طلباء کو بھی کہتا ہوں، اصل کمزوری یہ ہے کہ ہمیں شرک کی تعریف کا پتہ نہیں، وہ بس کہہ دیتے ہیں جی شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم کسی مسئلے پر شرک کی تعریف کروا کر بڑے سے بڑے مولوی سے آپ وضاحت طلب کریں تو وہ اہل سنت پر شرک ثابت نہیں کر سکے گا۔
आले सुन्नत का अकीदा तौहीद हर एतबार से, हर एंगल, हर जाविया, हर जिहत से बिल्कुल निखरा हुआ है। हम बबांगे दहुल कहते हैं। अल्लाह अपनी जात में भी और सिफात में भी, बोलिए वहदहू, सब बोलें वहदहू। ऐसा एक है जिस जैसा और कोई नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि हम रहमानी तौहीद के कायल हैं, शैतानी तौहीद के कायल नहीं। आज तौहीद के नाम पर अंबिया अल्लाह, औलिया अल्लाह की गुस्ताखियां की जाती हैं और कहा जाता है कि हम अल्लाह की वादानियत बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की अजमत बयान कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, अल्लाह ताला की अजमत, अलूहियत, किब्रियाई और शान को बयान करने के लिए अंबियाए किराम की तौहीन करना ये उल्टा कुफ्र है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है और सारी मखलूक उसके अलावा, अल्लाह के अलावा सारा जहान, कुल जहान अल्लाह की मखलूक है। और मखलूक कभी खालिक के बराबर, ऊंचे बोलिए, कभी खालिक के बराबर नहीं हो सकती। मखलूक मखलूक है, बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है। इस कायनात के अंदर हमारे अकायद में भी और हकीकत में भी अल्लाह ताला की मखलूक में मेरे और आपके करीम आका जैसी आला ज़ात कोई नहीं है। हमारे आका हर एंगल, हर जिहत, हर जाविया, हर पहलू से बेमिसल और बेमिसाल है मखलूक में। लेकिन हमारा अलान अकीदा है, तमाम तर अजमतों के बावजूद मुस्तफ़ा खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं। चल ठीक। हजरत कारी साहब का हुक्म है कि पंजाबी बई करो। वैसे आप लोग आज टीवी सुनते रहते हैं, समझ आ रही है ना वैसे उर्दू, लेकिन मैं हुक्म की तामीर करदा। अर्ज मैं कर रहे हैं मेरे दोस्तों, साडा अकीदा बिल्कुल हर एतबार दे नाल खरा है। लेकिन असी तौहीद दे नाते अंबियाए किराम दे कमालात, अंबियाए किराम दे तसर्रुफात और उन्हां दी अज़मतां दा इनकार नहीं करदे। असी कहने आ वलियां ते नबियां नो जितनियां अज़मतां मिलियां ने ओ देन वाला खुदा है, देन वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत, लैन वाले अल्लाह दे बंदे ने। इवन के अल्हम्दुलिल्लाह असी जदों मेराज दी अज़मतां बयान करदे हैं, साडे आकाए करीम शबे मेराज उन्ना बुलंदियां ते पहुंचे ने। इमाम ज़ुरकानी ने लिखिया, शबे मेराज मेरे और तुहाडे करीम आका उस मकाम ते पहुंचे ने, लम यसिल इलैहि नबियुन वला मुरसलुन वला मलकुन मुकर्रब। जिन्ना अज़मतां ते आमना दे लाल मकामे औ अदना ते गए ने, उत्ते न कोई नबी जा सकिया, न कोई रसूल जा सकिया, न कोई अल्लाह दा मुकर्रब फरिश्ता जा सकिया। लेकिन खुद रब्बे करीम ने भी फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। ये मिसाल भी साडे ज़हनां दे करीब गल आन वास्ते बयान की थी। वरना दोस्ताने गिरामी कदर अल्लाह दी कसम शबे मेराज साडे आका करीम नो ओ कुर्ब मिले आए, जिस कुर्ब नो भी रब तो बगैर कोई जान सकदा, कोई जान सकता है। उलमा तलबा मौजूद हो, फरमाया फकान काबा कौसैन औ अदना, या इससे भी ज्यादा करीब। अगली गल नहीं दसी, क्यों?
تاکہ پتہ چل جاوے مصطفیٰ دیاں شانہ تے در کے نار مصطفیٰ دے قرب نبی کوئی رب تو بغیر نہیں جان سکتا۔ انہا تمام شانہ دے باوجود اساڈا عقیدہ اے نہیں نعوذ باللہ کہ سرکار اللہ دے بیٹے یا اللہ دا جز نے یا اللہ نال رل گئے نے، بلکہ ساڈا عقیدہ اوہی جڑا قرآن نے بیان کیتا، فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، انہا قربتاں تے بھی جا کے اللہ معبود محمد کریم عبد نے، بولو کی نے؟ عبد نے۔ اس واسطے اسی کسے لحاظ نال نبی جدو سرکار نو اللہ دا شریک نہیں سمجھ دے، غیر نو کی کن سمجھ سکتے ہیں، اسے واسطے اسی کہنے ہیں کہ اے لوگو اے عقیدہ مضبوط رکھو کہ نہ اللہ رب العالمین میرے آقا نہ خدا نے، لیکن خدا بندے عالم نو مصطفیٰ تو جدا کر کے مننا بھی ایمان نہیں بلکہ بے ایمانی ہے۔ اسے واسطے ساڑھے بزرگان دین نے کہا ہے اہل ایمان نبی کو اپنا خدا نہ جانو، نبی کو اپنا خدا نہ جانو، لیکن خدا کو ان سے جدا نہ مانو، کہ مصطفیٰ کریم نو خدا نہیں جاننا، لیکن اگر اللہ نو مننا ہے، اللہ تے ایمان لے آنا ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ رب العالمین نو مننا تو پہلے مصطفیٰ نو مننا پوے گا، پھر خدا منیا جائے گا۔ میں عرض کر رہے ہیں نبی کو اپنا خدا نہ جانو، لیکن خدا کو ان سے جدا نہ مانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے نبی نبی ہے۔ اہل سنت دا توحید دے بارے بالکل کھرا کیتا ہے، نہ سن کل کوئی شکا نہ اج شکی، اس واسطے سنیو آگاہ رہو باخبر رہ کرو۔ بعض لوگ توحید دا چولا اوڑ کے رسالت دیاں عظمتاں تے حملہ کر دینے، اور بعض لوگ رسالت دے مقام اندر بے احتیاطی کر کے اللہ دی توہین کر دینے۔ اسی نہ دوہاں چیزاں دی اجازت نہیں دیں دے، ساڑی بارگاہ دے ساڑے عقائد دے اندر حضور اسی کہنے ہیں اللہ دے نبی اللہ دے شریک نہیں بلکہ اللہ دے حبیب نے۔ بولو کینے اللہ دے مل کے بولو کینے اللہ دے نبی اور ولی۔ محض کی کر رہے ہیں اللہ دے نبی اور ولی، اللہ دے شریک نہیں، اللہ دے حبیب نے، اور حبیب نے جڑیاں عظمتاں دیتیاں نے، شانہ دیتیاں نے۔ مثلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آپ دے علم غائب دے قائلہ، لیکن ساڈا عقیدہ اے کہ علم غیب ذاتی طور تے صرف اللہ کو لے، لہذا طلبہ سنجیدہ طبقہ ایک گل یاد رکھو، قرآن اندر جتھے غیر اللہ کو نفی کیتی گئی ہے اوتھے ذاتی علم غیب دی نفی ہے، اور جتھے رسول اللہ واسطے علم غیب ثابت ہے او عطائی علم غیب دا بیان ہویا ہے۔ اور سادہ عقیدہ ہے ذاتی طور تے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو غیوب دے علوم عطا فرمائے نے اور وافر عطا فرمائے نے، حتیٰ کہ اسی کہنے ہیں
علم ما کان اور ما یکون عطا فرمایا، یعنی جو ہو گیا اُدا بھی علم دیتا، جو ہون والا ہے اُدا بھی علم دیتا۔ اور لوگ کہندے نے اے شرک بن گیا، اسی کہندے ہیں شرک نہیں بنے گا، شرک تاں بندا جدو آکھیا رب دا بھی ذاتی علم ہے، مصطفیٰ دا بھی ذاتی ہے، اسی مندیاں رب دا علم ذاتی ہے، آقا دا علم بولو عطائی ہے، اللہ دا علم ازلی ہے، رسول اللہ دا علم حادث ہے، اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں، انبیاء اور مخلوق دے علم دی حد دے، اور اللہ رب العالمین دا علم قابل ظہول نہیں، یعنی انج نہیں ہوندہ کہ کدی ذہن وچ نہ ہوئے، مخلوق دے علم اندر ہے، بلکہ میں المختصر کہاں سادے اعلیٰ حضرت گل مکا دیتی، اگر تواڈی توجہ ہوئے سنو، خدا دی قسم کتنی پیاری گل لکھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ الدولت المکیہ دے اندر لکھے آئے، آپ نے فرمایا لوگ سمجھ دینے اسی حضور دے علم نو اللہ دے علم دے برابر سمجھ دیا، ہاشا وکلا، اگر اللہ دا علم بحر بے کنار ہوئے، یعنی بے کنار سمندر ہے، اور او دے چو ایک چڑی ایک چونچ بھر لے ایک قطرے دی، جیڑی اس قطرے نو نسبت اس بحر بے قرار نالے رسول اللہ دے علم نو او بھی نسبت اللہ دے علم نال نہیں ہو سکتی۔ میں عرضے کر رہے ہیں کوئی توحید دے ناتے آج نئے عقائد پھیلا رہے ہیں، ایمان نال غور کرو، اس تو بڑی ہور کی فرق ہو سکتا ہے کہ اللہ دا علم بے کنارے، لا زوالے، لا محدود ہے، اور ساری مخلوق دے علم مل کے بھی اللہ دے علم دے سامنے اے نسبت بھی نہیں، جیڑی نسبت ایک چڑی دے منہ اندر ایک قطرہ پانی ہے، کیوں؟ اور دی وجہ اے کہ مخلوق دا علم عطائی ہے، بولو خدا دا علم ذاتی ہے، بولو اللہ دا علم۔ اس واسطے الحمدللہ تعالی سادہ دامن ہر طرح دے الزام شرک تو پاکے، بلکہ دوستان گرامی قدر ساڑھے نزدیک تے توحید دا اتنا اعلیٰ مفہوم ہے۔ ایک مرتبہ سرگودہ کالج اندر ATI دا پروگرام ہو رہا، اور کیسا سہانا موقع ہوئے گا، کالج دی فضا دے اندر اس محفل دے اندر حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی بھی موجود نے، اور میرے مرشد کریم ضیاء الامت بھی موجود نے۔ ایک لڑکے نے اقبال دا نغمہ توحید پڑھیا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، حضور شیخ الاسلام مست ہو گئے، کیونکہ آپ دے دل اندر عشق الہی دا سمندر موجہ مار دا سی۔ پیر سیال جدو اس مستی اندر آئے تے فرمایا کرم شاہ جی انہانو دسو لا الہ الا اللہ دا معنی کیے۔ حضور ضیاء الامت نے ادب دیتا عرض کی تھی، میں حضور دی موجودگی کی عرض کر سکتا، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ سرگودہ کالج دے اندر لا الہ الا اللہ دی تفسیر بیان کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا آج بندے آدھے نے سنیا لا الہ الا اللہ دا مفہوم نہیں پتا، آپ نے فرمایا کسی اور نو اللہ جیسا معبود سمجھنا تے در کے ناریا سادہ تے نارائے لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، بلکہ لا مطلوب الا اللہ، ولا موجود الا اللہ۔ آج کچھ لوگ عقیدہ توحید کا نام لے کے گمراہی پھیلا رہے ہیں،
اور جھوٹے نے جو جی توحید سنیاں دے بغرت جان دے نے ساڑھے بغرت جان دے نے یہ جی توحید اور کوئی نہیں جان سکتا ہوتے کہیں دے نے ساڑھا تے موقف ہے کائنات دے اندر وجود حقیقی بھی صرف رب دائے رب تو علاوہ کوئی وجود کہلان دے قابل بھی نہیں عرضے کر رہے ہیں میرے بھائیوں اس دور دے اندر باخبر رہو میں قاری ندیم عمران ندیم صاحب دی عظمت نو سلام کرداں واقعی آج یہ سنی بھولے بھالے ہو جیڑا مولوی جیڑا پیر سامنے آوے ہاتھ تھپ دیندے ہو میں آدھا بیعت نہیں ہو کر دے اننے واہ ہاتھ تھپ دے ہو ہر پیر بیعت دے قابل نہیں ہر عالم گل بنن دے قابل نہیں ہر سکالر گل بنن دے قابل نہیں او دی پیروی کرو جیڑا عقائد حقہ اہل سنت دی پاسداری کرن والا او دی پیچھے چلو اسے واسطے اسی کہنے ہاں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن پھرتے ہیں کتنے بندے خضر دا چولا پا کے رہنما دا چولا پا کے لوگاں نو گمراہ کر رہے نے آج لوگاں دی توحید اگر ہی کلمہ گو مسلمان نو نماز دے اندر سرکار دا خیال آ جائے اور دی نماز باطل ہو جائے گی اور بڑے گندے اور غلیل لفظ بول دینے میں کہنا اللہ دی قسم اگر تواڈی توجہ ہوئے سعادت ایمان خیال مصطفیٰ دے بغیر نماز ہی نہیں بن سکتی ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہو چکا ہے تو سبحان اللہ میرا دوست میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی اے لوگو ان نماز پڑھو جو میں نو نماز پڑھدیاں دیکھ رہے ہو گویا فرمایا اے لوگو جیوں جے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایمانداری نال آج تسی میں نماز بات پڑھ رہے ہیں پہلے نماز صحابہ سکھیے پہلے صحابی صدیق اکبر یا مولا علی نے جدو نماز پڑھی ہوئے گی ایمان نال دس اس نے جدو قیام کیتا ہوئے گا سونے نبی دے قیام نو یاد کیتا ہوئے گا یا نہیں کیتا ہوئے گا سوچیا ہوئے گا میرے کریم ان قیام کر دینے رکو میرے کریم کی کن کر دینے سجدہ میرے کریم کی کن کر دینے بلکہ آج آسانوں جدو اساتذہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا ذکر کر دینے اسی بھی کوشش کر دیاں سجدہ ان کریے ساڑھا پیٹ رانا نال نہ ملے بچو بلکہ بکری دا چھوٹا بچہ گزر جاوے عورتاں دی طرح چپک کے سجدہ نہ کریے اور سجدے اندر ناک دی ہڈی بھی لگے پیشانی بھی لگے گویا اے ساریاں گلاں یاد کر دیاں حقیقت اندر اللہ دی قسم سونے نبی دے سجدے نو یاد کر کے کر دیاں اس واسطے اے حق اور سچے کہ اصل خیال اللہ وال رہنا چاہیے لیکن حضور دے خیال تو بغیر بھی نماز مکمل نہیں ساڑی اللہ وال توجہ غور نہ میرے جملے سنو اللہ دی ذات وال ساڑی توجہ بطور معبود و مقصود حقیقی ہے اور محمد کریم دی نماز وال توجہ بطور نمونہ ہے دو ہی چیزاں ضروری نے تائیں اقبال نے کہا سی یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب بلکہ میں عرض کردہ اگر تعظیم مصطفیٰ اگر نبی پاک نو یاد کرنا لیکن اصل بھی توجہ رب رکھنی چاہیے لیکن نمونہ دے طور تے سنت مطابق حضور دی نماز نو سامنے رکھو باہر میزے کر رہے ہیں آج کچھ لوگ توحید دے ناتے سنیاں گمراہ کر رہے نے لیکن یاد رکھو سنیاں دا دامن شرک تو پاکے
اور ساڑھے نزدیک تے اس امت دے اندر نبیاں تو بعد اعلیٰ ذات کونے بولو صدیق اکبر کونے سارے بولو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے نے این حالت نماز اندر سرکار ایک قبیلے دی صلح کران گئے آپ آ گئے نماز نیتی جا چکی ہے صحابہ نے تالی بجائی صدیق نو پتہ چل گیا حضور آ گئے نے صدیق نماز نیت چکے نے این نماز اندر صدیق مسلح تو پیچھے ہٹن لگے سرکار نے فرمایا کف علی مکانک ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو صدیق مسلح چھوڑ کے پیچھے آئے حضور نے نماز پڑھائی فارغ ہو کے فرمایا ابو بکر تو بارگاہ خدا اندر آئے نماز اندر آئے مسلح چھوڑ کے پیچھے کیوں آیا میں منع کیتا صدیق اکبر دا جواب سنو ہن اتنے سوچو کیا صدیق نے سرکار واسطے نماز وچ مسلح چھوڑیا کہ نہیں چھوڑیا ادب کیتا تعظیم کیتی ہے لیکن اے تعظیم شرک نہیں اے تعظیم صدیق اکبر رب سمجھ کے نہیں کر رہے رب دا شریک سمجھ کے نہیں کر رہے بلکہ بولو رب دا حبیب سمجھ کے کر رہے نے اور صدیق اکبر دی نماز نو حضور نے بلکہ صدیق اکبر کو لو پوچھیا کیوں پیچھے آیا صدیق کہنے لگے ما کانا لے ابن ابی قحافہ ان یقوم بین ید رسول اللہ آقا ابو قحافہ دے پتر دی کی جرت مصطفیٰ دے اگے کھڑا ہو جائے گویا این نماز دے اندر بھی سرکار دی تعظیم بھی کی تھی حضور دی آمد لے کر حضور نے نہیں کہا ابو بکر نماز دوبارہ پڑھ اور دی وجہ اے حضرت موجود نے علماء موجود نے اے تے میرے آقا اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہے ہوئے حضور بلان علماء کہندے نے فوراً آ جائے حضرت سعید ابن ابی معلہ نماز صحابی پڑھ رہے نے حضور نے فرمایا ادھر نالے کے بلایا وہ نماز پڑھ دے رہے آپ نے فرمایا میں تن بلایا سی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابو سعید ابن ابی معلہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہے ہیں توجہ فرماؤ حضور بھی دیکھ رہے نے نماز پڑھ رہے نے لیکن آپ نے فرمایا اما سمیتا اے میرے صحابی کیا تے نہیں پتا اللہ دا حکم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ کریم خود فرمان دینے ایمان والے ہو اللہ رسول بلان لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ علماء نے لکھیا ان اجابت الرسول لا تبطل الصلاة اجماعی مسئلہ ایک بندہ نماز پہ پڑھ جائے حضور بلان آوے گل سنے واپس چلا جائے نماز ٹوٹی نہیں جتو چھوڑیے تو شروع کر دے جدو خود نبی کریم نے اپنی تعظیم کا اس حد تک حکم دیتا اس واسطے اسی رسول اللہ دی عبادت نہیں کر دے بولو کی کر دے ہیں تعظیم کر دے کی کر دے ہیں مثلا اسی سلام ہاتھ بن کے پڑھ دے ہیں کہ آدن جی نماز وچ بھی ہاتھ بننے جان دیں تے سلام وچ بھی بندے ہو میں کہا اچھا تم دس کے کریے آکھن لگا نماز ہاتھ بن کے پڑھ دے ہو سلام ہاتھ چھڑ کے پڑھو میں کہ اچھا ہاتھ چھڑ کے پڑھنا امام مالک دا مسئلہ کے او کے کرن ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھنا سنیاں بچو امام مالک دا مسئلہ کے میں کہ او کے کرن او ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھ دیں او ہاتھ بن کا سلام پڑھن چپ ہو گیا میں آکھیا نادانو نہ ہاتھ بننا نماز ہے نہ ہاتھ چھوڑنا نماز ہے نماز تا بنے گی جدو خدا دی بارگاہ عبادت سمجھ کے کرے گا ہاتھ چھوڑنا بھی عادت ہے ہاتھ بننا بھی عادت ہے باقی رہا ادب خدا دا بھی ادب ضروری ہے خدا دے محبوب دا بھی ادب ضروری ہے اس واسطے عرضے کر رہے ہیں
इन्ना तौहीद दे आलम बरदारां दे आखे ना लगो। ये अमूमन आदे ने इन्हां दे नजदीक तौहीद अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कोई बड़े तो बड़ा होवे ओ भी चूड़े चमार दी तरह है जलील। असी आखिया जलील कहण नाल गुस्ताखी है, जिन्नू हजूर भी गुस्ताखी समझिया, सहाबा भी गुस्ताखी समझिया। अब्दुल्ला बिन उबई कहन लगा जदों मदीना जावांगे ये मक्के विचों जेड़े मुहाजिर और नबी पाक दे संगी आए ने ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, इज्जत वाले जलीलां नूं इत्थों कढ देणगे। अब्दुल्ला बिन उबई ने जदों सहाबा ते सरकार दी तरफ जिल्लत दी निस्बत की थी, उसे अब्दुल्ला बिन उबई दा सच्चा आशिक मोमिन बेटा और आशिक रसूल कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे बाप हजूर ना सहाबन जलील आखिया, अगर इजाजत होवे मैं जावा या बाप माफी मंगेगा या मैं बाप दा सर कलम करके हुजूर दी बारगाह च ले आवांगा। गोया पता चलिया अल्लाह दे प्यारियां दी तौहीन करना ये नहीं तौहीद, और अगर ये तौहीद है तो ये शैतानी तौहीद है। बोलो ए मुझे बोले ए रब ने कहा मेरे आदम नो सजदा कर, शैतान रब नो बहुत सजदे कीते, इतनी इबादत की थी कि मलाइका भी शामिल होने लग पे, लेकिन फरमाया मेरे आदम नो सजदा करो, कहने लगा तेन कर दा आदम नो ना कर दा। रब ने फरमाया आदम दे वास्ते सजदे दा हुक्म मैं दिता, गोया उसने नबी दी ताजीम नो रब दी इबादत दे अंदर रुकावट जाने रब ने लानती करार दे दिता। उलमा ने कहा जेड़ी तौहीद नबियां दी गुस्ताखी करवावे बोलो और रहमानी तौहीद नहीं, बोलो शैतानी तौहीद। इसे वास्ते एक शायर ने बड़ी प्यारी गल की थी कि ऐसी तौहीद तो शैतान बना देती है, देख सरकार का इनकार ना होने पाए। अगर नबियां दा इनकार होवेगा ओ तौहीद शैतानी है। इन्हीं मेरे दोस्तों आले सुन्नत दा ये मुत्तफक अलैह अकीदा आ रहा है अल्लाह दे सारे नबी जिंदा ने, अपनी कबरां विच अल्लाह दे सारे नबी। आज ये अकीदा डिवेलप किया जा रहा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि बंदा मर गया मट्टी अंदर चला गया लिहाजा नबियां ते भी मौत आ गई है। असी आख्या ये तुहाडा अंदाज गलत है, मौत जरूर तारी हुई है पर एक लम्हे वास्ते, उस तो बाद अल्लाह दे सारे नबी बोलो कबरां विच मिल के बोलो अपनी कबरां विच जिंदा ने। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, सिर्फ जिंदा ही नहीं, साडा अकीदा अहले सुन्नत दा अल्लाह दे तमाम अंबिया किराम अपनी कबरां जिंदा भी हैं, एहसास भी रखते ने, इदराक भी रखते ने, इलम भी रखते ने, और बिलखुसूस साडे आका दी बारगाह दे अंदर ते उम्मत दे अमल भी पेश होंदे ने। और सरकार दी बारगाह अंदर जेड़ा सलाम पेश किया जाता है हजूर सलाम भी सुनते ने, उसका जवाब भी अता करते ने। एक बात तकसीम करते हैं, उत्थे जाइए तो सुनते हैं, इत्थों पढ़िए तो नहीं सुनते। मैं आख्या ये अकीदा रखना शिरक नहीं, क्योंकि शिरक शिरक के खा बाबड़े अंदर किया जाए या मदीने किया जाए, शिरक दियां अलग कोई तारीफा नहीं। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा आज आले सुन्नत दे मुत्तफक अलैह अकायद दे अंदर नकब जनी की जा रही है, और साडा अकीदा सहाबा किराम तो लेके आज तक उम्मत दा अकीदा है। बोलो अल्लाह दे सारे नबी कबरां विच सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि हदीसे मेराज अंदर मौजूद है, मेरे आका कब्रे मूसा को गुजरे आप नमाज पढ़ रहे सन। बोलो की कर रहे सन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे ने। अगर मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते ने तो मेरे आका ते नबियां दे सुल्तान ने, साडे आका भी कब्रे अनवर अंदर जिंदा ने, उम्मत दे अमल पेश होंदे ने, और अगर चंगे होंदे ना हजूर खुश होंदे ने, अगर उम्मत दियां खतावां आंदियां ना हजूर दुआवां करके सफारशां करके बख्शिश करवा रहे ने।
یہ عقیدہ آل سنت دا اج تک آ رہا اور ساڑھے اکابرین دا یہ عقیدہ ہے کہ برادران اسلام جملہ انبیاء کرام اپنی قبران اندر زندہ نے، بلکہ انبیاء کرام نو بعد از وصال بھی، مثلا یا رسول اللہ کہنا سرکار دی حیات طیبہ اندر بھی جیسی، اور بولو آج بھی، اچھے بولو آج بھی، اور یہی عقیدہ صحابہ تو لے کے آج تک آ رہے آئے۔ بعض بندے کہیں دیں اے سنیا کولو بنا لیا۔ امام بخاری نے ادب مفرد اندر ذکر کیتا ہے، حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر دا پیر سہیں گیا، آپ بنے اچ بیٹھے ہوئے نے، آپ دا جدو پیر سہیں گیا کسے آکھیا اے عبداللہ بن عمر اذکر احب الیکا، جیڑا تینوں سب نالو محبوب ذات انہوں پکار۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اسے وقت پکارے یا محمد، یعنی سرکار دے وصال تو بعد بھی حضور نے صیغہ خطاب دے نال بلانا اے جائز ہے۔ او دی وجہ ہے کہ آپ دے کمالات دی وجہ تو ساری کائنات آپ دے سامنے ایک ہتھیلی دی طرح ہے، اور اس تے علماء نے دلائل قائم کیتے۔ میں زیادہ آگے نہیں جاندا، لیکن میں مین اے عرض کرنا چاہنا میرے بھائی، دیکھو اللہ نے قرآن پاک جو فرمایا ہر نماز اندر میرے کو لو صراط مستقیم منگو، اور اے نہیں آکھیا گیا کہ صراط مستقیم صراط القرآن ہے، اے نہیں آکھیا گیا صراط مستقیم صراط سنت ہے، حالانکہ قرآن و سنت دا رستہ ہی سدھا رستہ ہے، پر رب نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے کو لو انج منگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سانوں سدھے راستے تے چلا، اور سدھا راستہ کیڑا ہے؟ جیڑا انہاں دا ہے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا ہے۔ بولو کنہ دا؟ جنہاں تے اللہ دا، سارے بولو جنہاں تے اللہ دا۔ علماء نے کہا اے قابل غور گل، قرآن دا راستہ سدھا، سنت دا راستہ سدھا، لیکن فرمایا سدھا راستہ کہندہ ہے جنہ تے رب نے انعام کیتے، یا اللہ کہندے تے انعام کیتے نے، فرمایا میں نے نبیاں تے انعام کیتا، صدیقاں تے کیتا، شہیداں تے کیتا، اور صالحین تے کیتا، لہذا پتہ چلیا کوئی عقیدہ درست ہے جیڑا صحابہ تو لے کہ اولیاء امت تک عقیدے آ رہے نے، اور آل سنت دے عقائد بالکل اپنے اولیاء کرام بزرگان دین دے عقیدے دے مطابق نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی نے، میں انہاں دی مثال دیتی ہے، صحابہ تو بعد تابعین دا گروہ، اور تابعین وچوں ساڈے امام اعظم امام الائمہ شمس الائمہ حضرت امام اعظم تابعی نے، امام اعظم اس امت دے سب نالو بڑے فقہ دے امام نے۔ اگر دنیا دے اندر 100 بندہ مسلمان ہے، 100 بندے چو 60 بندہ امام اعظم دی پیروی کردہ، اور اس امام اعظم دا بھی عقیدہ ہے۔ آپ سرکار دی بارگاہ اندر ایک لمبا قصیدہ لکھیا، اور اس قصیدے دا صرف ایک شعر عرض کرانگا تاکہ پتہ چل جائے کہ جیڑا آج سنیا دا عقیدہ ہے کہ آج سرکار نو یا رسول اللہ کر کے درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے، اور حضور دی بارگاہ دے اندر استغاثہ واسطے اے سمجھ کے حقیقت وچ مدد اللہ کردہ ہے، وسیلہ آمنہ دا لال بردہ ہے۔ اے عقیدہ رکھ کے حضور دے وصال تو بعد بھی حضور دی بارگاہ چلتے جا، امام اعظم کر دینے عرض کر دینے یا رسول اللہ یا سید السادات جیتو کا قاصدہ وارجو ردا کا وحتمی بہما کا، اتمانا ہے یا سید السادات اے ساری کائنات دیا سیدان دے سید۔ حضور تو بڑا کوئی سید ہو سکتا؟ یا سید السادات اے ساری سادات دے منبع ذات،
جیتو کا قاصدہ میں آپ دا ارادہ لے کے آپ دی بارگاہ چاہیاں ارجو رضا کا میں آپ دی رضا دی امید کردہ وقت می بے ہما کا یا رسول اللہ میں اپنے آپ نو نبی پاک دی پناہ وچ دین واسطے آیا ہوں پتہ چلیا اے عقیدہ صحابہ دا بھی ہے اے عقیدہ تابعین دا بھی ہے بلکہ آج تک اولیاء کرام دے عقائد بھی اے آ رہے نے ہزاراں توڑے سامنے مثالن لیکن میں صرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دا نام لے مانگا یہ علماء دیوبند پیر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ کہندے نے پڑا ہوں بے ترا گرداب میں نا خدا ہو کر میری کشتی کنارے پر لگا دو یا رسول اللہ پوری آپ دی ایک نعت ایک غزل ہے بار بار حضور دی بارگاہ استغاثہ اور اسی طرح میرے دوستو حضرت شاہ ولی اللہ او بر صغیر دے عالم نے جنہاں غیر مقلد بھی ولی اللہ بھی مندے نے بزرگ بھی مندے نے مجدد بھی مندے نے امام بھی مندے نے اسی سنی بھی مندے ہیں او حضرت شاہ ولی اللہ دا بہت بڑا قصیدہ اطیب النغم جیڑا حضور دی شان وچ لکھیا تے نہ رکھیا اطیب النغم سارے نغمہ چو پاکیزہ نغمہ ہے اے حضور دی شان اندر لکھیا اور ادا اے نہ رکھیا ادا ایک شیر سر میں عرض کردہ حضرت شاہ ولی اللہ عرض کردے نے صلی علیک اللہ یا خیر خلق ہی و یا خیر معمول و یا خیر واہبی عرض کر دینے اے ساری کائنات نالو اعلیٰ ذات توڑے تے توڑا اللہ درود بھیجے اور تسی سب نالو او ذات جنہ نال میری امیداں وابستہ نے اور آپ دی ذات ایو جڑے سب نالو ود کے من عطا کر والے ہو پتہ چلیا بزرگان دین دے عقائد آل سنت نو حاصل نے اللہ دی قسمیں اے جتنے عموماً فتوے ہیں بنیاد بنا کے سنیت شرک دا فتوہ لگان دینے وہ سارے کام انہاں دے اپنے بزرگان بھی عموماً انہاں دے علماء نے دلائل بے پناہ قائم کیتے ہیں میں کر رہے ہیں صرف اے دسن واسطے کہ تو ہاڑے عقائد صحابہ تو لے کے آج تک آ رہے ہیں اور اے ہی عقائد آ رہے ہیں اور ایک عقیدہ جیڑا آج کل عام طور تے اہل سنت دے عقائد برباد کرن واسطے پھیلایا جا رہا او اے کہ اہل سنت والجماعت دا شروع تو لے کے آج تک تابعین تو لے کے آج تک آل سنت دا کی دائی ہے کہ نبیاں تو بعد کائنات وچ سب نالو افضل ذات صدیق اکبر دیئے بولو کہیں دی ذات افضل ہے صدیق اکبر دیئے اور نبی پاک دے صحابہ قابل احترام نے آج سنی کہلان والے کئی بندے جنت غیران دے رنگ چڑھے ہوئے نے معلوم نہیں کی مفادات نے وہ نمیاں گلان کر دینے کدی آتے نے یہ صدیق اکبر سیاست وچ پہلے خلیفے نے روحانیت وچ مولا علی پہلے خلیفے نے حالانکہ اللہ دی قسم جدو مولا علی نے صدیق نو امام منیا تے بنیاد روحانیت اور دین نو بنایا ہے حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل نے بولو کہ انہیں خلیفہ ہے اچھے بولو خلیفہ ہے اس وقت تقریر میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بولو اگر ایک بندہ صبح پوسٹ چار دے وے جی قریشی صاحب بابلا شریف دے جلسے تقریر نہیں کی تھی اور کئی پوسٹن چار دے وے کیا او دی گل سچی ہوئے گی بھائی سرکار تو بعد بلا فصل خلیفہ صدیق اکبر بنے نے ہون سپیکر تے ہزار واری کوئی کہے صدیق خلیفہ بلا فصل نہیں صدیق دی خلافت بلا فصل چ کوئی فرق آندہ اچھے بولو کوئی فرق آندہ
اور ساڈا اے عقیدہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دے نبیوں تو بعد سب نالو اعلیٰ من حیث الجماعت صحابہ کرام نے، بولو کون نے؟ مل کے بولو کون نے؟ اور صحابہ کرام اندر درجہ بندی ہے، لیکن آل سنت دے عقائد اندر خلفاء راشدین سب نالو اعلیٰ نے، اور خلفاء راشدین دا مقام جیوں خلافت دی ترتیب اسی طرح ہے۔ اور پہلے خلیفہ صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم دوجے خلیفہ، حضرت عثمان غنی تریجے اور حضرت علی چوتھے نے اسے دے مطابق، لیکن آج سنین پریشان کرن واسطے عجیب طرح دا انداز اپنایا جا رہا، لیکن سنیو خدا را اپنے بزرگان دین دے عقائد اتے رہو۔ تسی اسی سارے حنفیاں اور حنفیاں دے امام اعظم دا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ بھی فرمان دینے بالاتفاق انبیاء تو بعد سب نالو افضل شیخین کریمین ابو بکر و عمر نے۔ بولو کون ہے ابو بکر؟ اے جی تفریق کی تی جاندی ہے، یہ حضرت ابو بکر دنیاوی خلیفہ ہے، اس وقت دنیا دین دی کوئی تفریق نہیں۔ خلافت یاد رکھو، خلافت راشدہ نبی پاک کئی صلی اللہ آپ تو بعد خلافت چاروں خلفاء بلکہ امام حسن دی 6 ماہ خلافت، 30 سال خلافت علی منہاج نبوت ہے، جو نبوت کے اندر دینی دنیاوی دو سرداریاں شامل نے، انہیں خلفاء راشدین دا مقام بھی دو سرداریاں وچ قائم ہے، اور انہاں دے مراتب دی ترتیب یہی امت اندر آ رہی ہے۔ اور حضرت علی نے جدو حضرت صدیق اکبر دی بیعت کی تھی، اور یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں کتابیں موجود ہے، ساڑیاں کتابیں میں موجود ہے، اور شیعہ کتاب اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علی کو ایک بندے پوچھا کیا آپ بھی ابو بکر دی بیعت کر لئیے؟ حضرت علی نے جیرا جواب دیتا، او اگر سنو سنیا دا عقیدہ واضح ہو جائے گا، اور نمبر 2 لوگاں دیاں شرارتاں تو آڈے تے واضح ہو جان گئیاں۔ حضرت علی نے فرمایا اے آدمی، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نے، میں غیر حاضر بھی کوئی ناس، میں بیمار بھی کوئی ناس، میں موجود آس، اور میری موجودگی اندر رسول اللہ نے اپنے مصلی تے صدیق نو کھڑا کیتا ہے۔ بولو کہیں کھڑا کیتا؟ نماز نو بنیاد بنایا مولا علی نے، اور آخری جملے شرع نہج البلاغہ شیعہ دی ابن میسیم او دی عبارت میں پڑھ رہے ہیں، اور ساڑیاں تے دھیر کتاباں چے عبارت آئیے۔ حضرت علی کہندے نے اے لوگو ورادیا بہیل دیننا وردینا بہیل دنیانا، مصطفیٰ نے ابو بکر نو ساڑے دین دا امام بنایا، اسی ابو بکر نو دنیا دا بھی امام مان لے آئے۔ اور میں پوچھدا دین وچ روحانیت ہے کہ کوئی نہ؟ نماز وچ روحانیت ہے کہ کوئی نہ؟ لہذا پتہ چلیا، اور ایک گل یاد رکھو، عموماً اے سنیاں دے عقائد او خراب کر رہے، تسیو بھولے بھالے جدی شہرت سنی اس بندے نے بولاؤن لگتے ہیں، جیڑے بیسیکلی عموماً مدارس نظامیہ دی تعلیم نہیں پڑھے ہوئے اور اصولیات دین نہیں پڑھے ہوئے، ایو جی چبڑا او لوگ مار رہے ہیں۔ تسی خوش کلامی وے دیو، کلام دا روانگی وے دیو، انداز تقریر وے دیو، سمجھ لین دیو ای وقت دا امام خدا را اپنے عقیدے نئے نہ بڑھاؤ، بلکہ اہل سنت والے عقائد اختیار کرو۔ اور میں عرض کر چکا اہل سنت والجماعت دا شروع تو لے کے آج تک، بلکہ تمام اولیاء کرام، میں امام اعظم دی گر چکا، امام اعظم دا بھی یہ عقیدہ ہے، ابو بکر و عمر باقی سب نالو افضل نے، یہی عقیدہ حضور غوث پاک دا ہے، یہی عقیدہ داتا علی حجویری دا ہے، یہی عقیدہ ساڑھے چشتیاں دے بادشاہ خواجہ میری دا ہے۔ اور اس عقیدے دی وضاحت اپنی زندگی دے آخر اندر ساڑھے حضور
شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ دے نائب حضرت امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو محسوس کیتا سنیاں نہ حب علی تے گمراہ کیتا جا رہا ہے، سنیاں نہ پیری دے نا تے گمراہ کیتا جا رہا، آپ نے سنی علماء دا اجلاس بلایا، مشائخ دا اجلاس بلایا اور متفق علیہ سیال شریف دے عقیدے نو بالکل واضح کر کے لکھیا کہ اے تمام پیر بھائیو یاد رکھو آستانہ پاک آستانہ عالیہ سیال شریف دا بھی عقیدہ یہ جیڑا آج تک آل سنت دا عقیدہ رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل نے نبیوں تو بعد سب نالو مقام اعلیٰ آبدہ باقی حضرات آل بیت صحابہ کرام اسی انہوں دی عظمت نبی سلام کر دیاں بلکہ خود حضرت علی دے بیٹے دا نائے حضرت محمد ابن حنفیہ بولو کہ نائے اے حضرت حسنین کریمین دے بھائی نے ماں الگ آپ دی ماں حضرت حنفیہ نے آپ بھی مولا علی دے بیٹے نے اور علماء کو لو پوچھو یہ اتنے بڑے عالم اتنے بڑے صاحب رائے آئے کہ انہوں بھی ایک قوم نے امام مہدی منے آئے بہت بڑا آپ دا مقام علمی بلند حضرت محمد ابن حنفیہ کہندے نے میں خود ابا جان مولا علی کو لو پوچھیا حضور تو بعد افضل کون نے تے میرے ابا جان نے بھی نا صدیق دے لے آئے حضرت محمد ابن حنفیہ اے حسنین کریمین دے بھائی نے اور مولا علی دے بیٹے نے اتنا قریب تو عقیدہ سنیو تو آڑے کولے اس واسطے خدا را انہاں لوگاں دے جڑے نوے نوے سکالر تے بارو بارو محقق بن رہے ہیں یا میڈیا تے اپنی گلہ چڑھا رہے ہیں انہاں دے آنکھیں نہ لگے کرو حضرت علامہ اقبال نے ایک بڑی پیاری گل لکھی سی آپ کہندے نے اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بارفتگاہ محفوظ تر اقبال دی گل سنو اقبال جیسا انسان کہندہ اے لوگو زجتہان عالمان کم نظر انہا کم نظر عالمان دی گل نہ منو اکھاں بند کر کے اپنے بزرگان دے عقیدیاں تے چل دے جاؤ جیڑے عقائد 1400 سال 1350 سال تو امت اندر آ رہے نے انہاں فالو کرو انہاں دے اتے چلو اور اوہی اصل عقائد اہل سنت نے آج بعض لوگ آل سنت دے اندر انارکی پیدا کر رہے نے نمبر 2 سید اور کہلان والے اور نمبر 2 پیر اللہ بہتر جاندہ نسب کہندہ خالص ہے میں نے بھی نہیں پتا تو ان بھی نہیں پتا اللہ بہتر جاندہ اللہ دی بارگاہ نسبان دی کوئی حیثیت نہیں مثلا حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا اگر ایک آدمی کہندہ میں سید ہے کہ کوئی قرآن دی آیت ہے کہ واقعی سید ہے اللہ نے پتا کی ٹھیک ہے لیکن ایک گل ٹھیک ہے کہ خدا دی قسم ہے جتنے ایک نمبر ولی اللہ یا پیر ہوئے نے انہاں دا عقیدہ حضور زیال امت تو لے کے مولا علی دے پترہ تک یہی ہے کہ نبیوں تو بعد امت دے اندر افضل الخلق صدیق اکبر نے بولا کون نے صدیق انہاں بزرگاں دے کیا غوث پاک پیچھے چلو گے یا آج دے نام نہاد پیران پیچھے چلو گے کیا حضور شیخ الاسلام جیسے جامع و شریعت و طریقت پیر پیچھے چلو گے یا جائلہ پیچھے چلو گے کیا تاجدار گولا فاتح قادیانیت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ اپناؤ گے یا انہا اج دے دور دے عالم اور پیران دے نہیں بلکہ بزرگان دے عقیدے تے رہو انہاں دے عقیدے تے چلو جنہ تے اللہ دا انعام ہویا ہے بولا جنہ تے اللہ دا مل کے بولا اللہ دا تے پیر میرے شاہ صاحب تے اللہ دا انعام آکے کوئی نہ جنہ نبوت دے دعوے دار نے للکاریا تے
تے سنیاں دا پیر میدان وچ آ گیا قادیانی نے مت نہ پئی کہ آپ دے مقابلے چ آوے انہاں آکھیا جی مرزا دا دعا کر لو وہ بھی ایک بیمار واسطے دعا کرن میں بھی کردا آپ فرمایا ان میرے سامنے لے آؤ بیماراں واسطے نہیں دعا اس آنکھیں تے مردیاں واسطے بھی دعا کر رہے مانگے وہ بھی مردے واسطے دعا منگے گا ادھر حضور دے غلام بھی دعا منگیں گے جدی دعا قبول ہوئی ہو جت جاوے گا کسے آکھیا پیر صاحب ایڈی گل کر گئے ہو فرمایا کٹی قلعے دے زور تے تندیے گویا اشارہ گل آپ نہیں کیتی کروائی گئی ہے جنت یا رسول اللہ زندہ باد میری تقریر دا مین لبے لبابے اج دے اینا عام مقرراں عام سکالراں انہاں دی گلاں پیچھے نہ چلو انہاں دے پیچھے چلو جنہ تے اللہ دا انعام ہے بولو جنہ تے اللہ دا ایمانداری نہ دسو حضرت تاجدار گولڈا تے اللہ دا انعام ہے کہ نہیں حضور ضیاء الامت تے اللہ دا انعام ہے کہ نہیں حضور شیخ الاسلام تے اللہ دا انعام ہے کہ نہیں پیر سیال لجپال جنہ دا فیضان ہوا دی طرح کائنات تک دور دور تک پھیلیا انہاں تے اللہ دا انعام ہے کہ نہیں اے سنی لوگ نے سچے عقیدے والے اولیاء اللہ انہاں دا دامن تھامو اور نبی پاک دے میں اصل وچ حضرت وقت دے بڑے پابند میں کافی تقریر شارٹ کیتی ہے تا میں ان اختتام وال جا رہے ہیں اور ساڈا سنیے دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دا ہر صحابی قابل احترام ہے بولو ہر صحابی بعض لوگ اج نام نہاد لوگ محقق تے عالم کا اعلان والے بالخصوص حضرت امیر معاویہ دیاں گستاخیاں کر رہے ہیں بنو امیہ دیاں گستاخیاں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے ان عجیب معاملہ کچھ گلہ میں توڑے سامنے نہیں کردہ انہوں دا تعلق علماء نالے کہ وہ لوگ کس حد تک گھٹی حرکتاں کر رہے ہیں لیکن سننے لوگوں بس آخری گل لے کرنا چاہنا 5 ٹائم نماز وچ منگ دیو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایمان نال دسو چشتیاں پیران تے اللہ دا انعام ہے کہ کوئی نہ غوث پاک تے اللہ دا انعام ہے کہ کوئی نہ غنیت طالبین پڑھو آپے توڑیاں اکھاں کھل جان گئی غوث پاک نے کتنا مقام صحابیت نو بیان کیتا ہے لہذا سنیا دے عقیدے دے اندر ادنا صحابی دی بھی گستاخی بدبختی دی دلیل ہے بلکہ سنیا دے مجدد نے لکھے آئے حضرت امیر معاویہ دی گستاخی کرن والا بندہ جہنمی کتیاں بچو ایک کتا ہے اے سنیے دے امام نے لکھیا انہا لوگاں دے گلتے چلو حضرت امیر معاویہ یا او لوگ جیڑے آخر اندر اسلام لے آئے نے اسی انہا سارے اندہ احترام کر دے ہیں ایک بدبخت دی میں کتاب پڑھی وہ آکھن لگا حضور ابو سفیان دا ایمان قبول کر لیا میں نہ قبول کر دا کہو استغفراللہ جیڑا کلمہ پڑھے جیڑی گل حضور قبول کرنو آکھے میں نہ کردہ بیمان نہیں ہو جائے گا اس واسطے عرض کر رہے ہیں اسادہ عقیدے اجتماعی چاندہ قائد نے نبی پاک دے سارے صحابہ ہدایت دے تارے نے اور یہی سادہ عقیدہ ہے آل بیت اعظام نو دورہ شرف و صحابہ وچ بھی شامل نے آل بیت وچ بھی شامل نے اور بعض آل بیت صحابہ تو بعد جڑے ہوئے وہ بھی قابل احترام نے سنی دعا گھران دے احترام کردہ سنی کسے دی گستاخی نہیں کردہ اگر ایمان دی سلامتی چاندے ہو صحابہ دی کدی گستاخی کسے ٹھگ پیر دے آنکھیں لگ کے نہیں کرنی کسے جاہل مولوی دے آنکھیں لگ کے نہیں کرنی میں بڑی پاکیزہ جگہ بیٹھا شاہد مسجد دا حصہ ساڑھے پندادن خان دے اندر ایک ڈگری کالج دے پروفیسر نے ساڑھے پیر بھائی نے وہ کہنے لگے قریشی صاحب ساڑھے محلے چ ایک بندہ صحابہ کرام تے تبرہ بازی کردہ
موت تو پہلے 2 دن او دی اتنی بری حالت ہوئی ہے کہ او دی کراہن دیاں اور عجیب آوازاں سارا محلہ سن رہے ہیں، اتنی موت بری آئی۔ علماء نے لکھیا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ کہندا جیڑا میرے ولیاں نال دشمنی کرے میں او دے نال جنگ کردا۔ علماء فرمایا رب نو جنگ کرن دی کیڑی لوڑ ہے، رب ساہ بند کر دے اس بندے دا۔ علماء دن رب نو بڑی سزا اے دیندا ہے کہ انہوں ایمان تو محروم کر دیندا۔ تے سوچو اگر ولی دی گستاخی کرن والے کو لو ایمان سلب ہون دا خطرہ، اگر توبہ نہ کرے بلکہ غیر مقلدین دے ایک بہت بڑے مولانا ہن مولانا عبدالجبار غزنوی، چونکہ حضور ضیاء الامت دا طریقہ ہر مکتبہ فکر دا علماء دا نا جیڑا شائستگی نال لے مولانا عبدالجبار غزنوی دی سیرت کتاب لکھنے اہل حدیث لکھ دیں۔ ساڑھے مدرسے ایک بندہ او حضرت امام اعظم دی گستاخی کردہ، اے عموماً گل کر دیں جی امام اعظم نو 17 حدیث ہوندیاں یا اور کائی نہیں ہوندی، انہاں دا بچہ یہ گل کردہ، اس امام دے بارج گل کر دیو جدہ ادنا شاگرد امام محمد صاحب تے بھاری ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن میں عرض کراں انہاں نے لکھیا مولانا عبدالجبار غزنوی اس لڑکے نے مدرسے فارغ کر دیتا، کڑ دیتا، خارج کر دیتا، بڑے لوگاں سفارش کیتی، مدرسے دے معاونین غیر مقلدین اہل حدیث بڑے، انہاں کہ اس لڑکے نے میں داخل نہیں کرنا۔ وعدین انہاں کہ کیوں؟ وجہ کے مجبوری ہے۔ آکھن لگے امام اعظم رحمت اللہ علیہ دی تقلید نہ کرنا ایک الگ گل ہے، لیکن تے امام اعظم ابو حنیفہ اللہ دے ولی آئے اور اس نے اللہ دے ولی دی گستاخی کیتی ہے، میں ڈارے اے لڑکا بے ایمان ہو کہ مرسی میں مدرسے نہیں داخل کرنا۔ اگے وہ لکھ دیں اے مولانا عبدالجبار غزنوی دی کرامت ہے، وہ لڑکا بہت بڑا عالم بنیا لیکن مرزائی ہو کے مریا۔ وعدے نے ساڑھے حضرت صاحب دی کرامت ہے، انہوں پہلو دس دیتا اے بے ایمان ہو کے مرے گا، نہ منن تے آؤں تے نبیاں دا علم نہیں من دے، تے یہ منن تے آؤں تے اپنے علماء دا من لین، یہ انہاں دا کام میں، لیکن او لکھ دا او لڑکا مرزائی ہو کے بے ایمان ہو کے مریا۔ میں پوچھ دا اگر جاگ کے تقریر سن رہے ہو چھیڑا امام ابو حنیفہ دی گستاخی کرے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا، جیڑا حضور دے صحابہ دی گستاخی کرے تو سے سننی بات بھی ہتھا تے ہاتھ تھپ دیندے ہو۔ میرے جی پیر صاحب نے، میرے جی امام صاحب نے، میرے استاد نے، او کوئی استاد نہیں، او کوئی عالم نہیں جیڑا رسول اللہ دے صحابہ دا گستاخ ہے، نہ وہ پیر ہو سکدا، خدا دی قسم رسول اللہ دے صحابہ دا دشمن اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے خدا را اپنے بزرگاں دے عقائد تے چلو، اے نمیاں تحقیقاں اے لوگاں دے وقتی مطلب نے جدو پیسہ ملیا او بولیاں تو ہان مبارک ہوئے سنیاں دی پیسیاں، سنیاں دا عقیدہ غیر ملکان دے دراہم اور دنانیر تے نہیں چلدا، سنیاں دا عقیدہ یا قرآن تے چلدا ہے یا مصطفیٰ دی حدیث تے چلدا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ توانو مینو اپنے اکابر اولیاء اللہ دے عقیدے اتے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے اسی زندہ بھی سنی بن کے رویے تے مریے بھی سنی بن کے اپنے عقائد وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، حدیث پاک ہے جس محفل کے آخر میں یہ دعا پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ اس محفل کی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کرتا ہے، وہ ساری دعا مل کر پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الہ العالمین، یہ جلسہ دستار فضیلت اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما۔ مالک کریم، اس میں جملہ شرکاء کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس تمام محفل کا ثواب حضور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے استاذ العلماء محسن اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد اللہ دتا سیالوی آپ کی روح پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ایصال فرما، آپ کے درجات بلند فرما، آپ کے مشائخ، آپ کے اساتذہ، شاگرد، جملہ متوسلین جتنے دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما۔ الہی ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت صاحب کے صاحبزادگان حضرت علامہ وسیم الرضا صاحب، علامہ عمران ندیم صاحب، باقی تمام خاندان کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت علامہ اللہ دتا سیالوی صاحب کے اس فیضان علم روحانیت کو قیامت تک مالک جاری و ساری فرما۔ مزید اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پورے علاقے میں سے جتنے لوگ اس کے معاون، مددگار، سپورٹر ہیں، یا رب العالمین ان سب کے دین، ایمان، عزت، مال، جان، آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ مالک ان کی خدمات جلیلہ قبول فرما۔ اور یا رب العالمین یہاں پڑھنے والے جملہ طلباء کرام کو علم نافع اور علم ہدایت عطا فرما، اور اس منبع فیض علم و روحانیت کو قیامت تک جاری و ساری فرما۔ جتنے علماء و مشائخ نے محفل کو رونق بخشی، مالک سب کی عمر میں، علم میں، فیض میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین پاکستان جس مایوسی، پریشانی، کرب سے گزر رہا ہے، یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ حکمرانوں سمیت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ان آفات و بلیات سے پناہ و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں غیروں کے دروازوں کا بھکاری نہ بنا، مالک اپنی ذات کا محتاج بنا، اور پاکستان کو امن، استحکام عطا فرما، نفاذ اسلام کی نعمت عطا فرما، اور خوشحالی، فارغ بالی، ترقی اور عزت و استحکام عطا فرما۔ الہ العالمین آج انتہائی عقیدے اور عمل کی خرابی کا ایک سیلاب آیا ہے، یا اللہ اپنی مہربانی خاص سے ہمیں عقائد اہل سنت پر استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں زندگی اسلام پر نصیب فرما، موت ایمان پر نصیب فرما، حشر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نصیب فرما۔ اس ادارہ کی پہلی دن کی سوچ سے لے کر آج تک جتنے لوگ ادارہ سے وابستہ رہے ہیں یا ہوں گے، یا اللہ سب پر رحم و کرم فرما۔ الہ العالمین مزید دعا ہے اس ادارے کو ترقی عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے نماز ہیں انہیں نماز کی اہمیت عطا فرما، جو دین سے دور ہیں مالک انہیں دین کی محبت عطا فرما۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یا رب العالمین خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ یا الہ العالمین اپنی مہربانی فرما اور جملہ حاضرین کی حاضری قبول فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔